شکور صاحب یہ اب ڈیبیٹ ہے جو کورٹ کے باہر چل رہی ہے. کورٹ کے اندر جہاں پر کیس کھڑا ہے اس کو آپ حیثیت صحافی کس طرح دیکھتے ہیں؟ اہم نقطے پر ہے یا ابھی بڑا طویل بحث چلے گی؟ راجہ صاحب سے تو ہم ان کا نقطہ نظر لیں. گو ایڈ سر. اس پر جانے سے پہلے میں باہر کی بات آپ کو بتا دوں. اب میڈیا ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ سٹوریز کی تلاش میں ہم سارے لوگ ہوتے ہیں. جب اس طرح کے معاملات کورٹ میں آئیں گے, وہ ویڈیو فوٹیج بھی آئے, اور پھر اس کے بعد جب وہ قیدی آپ نے راجہ صاحب سے پوچھا کہ وہ پیش کیے گئے, تو ان کی جو حالت تھی اور جس طرح ان کو پیش کیا گیا اور جس انداز میں لے کر آیا گیا, وہ خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا. اندر وہاں پر ایجنسیز کے لوگ تھے ان کے ساتھ جو کہ بالکل اوپن تھے, اور انٹرنیشنل میڈیا کے ہوتے ہوئے اندر ان کی ہر قسم کی فوٹیج بھی بنی, انہوں نے لوگوں سے گفتگو بھی کی جو قیدی تھے, سب کچھ ہوا. اب جب باہر نکالا گیا تو آپ نے شاید وہ ایک انگریزی اخبار کے صفحہ اول کے اوپر ایک تصویر بھی دیکھی ہو کہ جو قیدی ہے اس کا یورین بیگ اس کے منہ کے اوپر ہے یہاں پر, اور اس کو چادر کے ساتھ لپیٹا گیا. جب اس طرح کے شرمناک مناظر میں کہوں گا سامنے آئیں گے, اور اس کے بعد جب وہ لوگ پیش کیے گئے جن کو پاڑا چنار کے انٹرنمنٹ سینٹر سے لایا گیا تھا, ایک سنگل قمیض تھی اور اس دن درجہ حرارت پاڑا چنار کا -15 تھا, جو جج صاحب نے آبزرو بھی کیا, اور انہوں نے جو کپڑے میلے کچیلے پہنے اور بری حالت, اور اس کو اتنا مس ہینڈل جس طرح ان کو گھسیٹا جا رہا تھا, چادریں ڈالی, لنگڑا رہے تھے, چل نہیں سک رہے تھے, یہ سارا کچھ تو پھر میڈیا پہ تو آئے گا. یہ میڈیا کی ڈیبیٹ. اب جب آپ نے کہ اندر کا جو نقطہ ہے اس کے اوپر ابھی بہت سے جواب ان کو دینے پڑیں گے. جیسے راجہ صاحب نے ایک بات کی ہے جو اس ریگولیشن کی بات کی کہ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور ریگولیشن, اس کے اوپر جسٹس طارق پرویز کا وہ خود بھی آپ کو پتہ ہے کیس ہیں, اور تمام ججز اس بات سے اویئر ہیں کہ دہشت گردی ہو رہی ہے, اس کے اندر عام لوگوں کے بچے مارے جا رہے ہیں, یہ سمجھتے ہیں سارے لوگ. لیکن بات یہ کہ آپ دوسری طرف دیکھیں کہ جیسے آپ نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ آئین اور قانون کوئی چیز ہے اگر اس ملک کے اندر, تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے کیا اس کے اوپر جو انٹرننگ اتھارٹی ہیں جو کہ گورنر ہیں, کیا وہ ان سے ملتے ہیں, ان قیدیوں سے ان سے کوئی بات کرتے ہیں, ان کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, یا بس ان کو ایک کاغذ آتا ہے اور اس کے اوپر وہ سائن کر دیتے ہیں؟ اور کیا یہ آئین کے اندر, جن کا جج صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آئین کے اندر ایک آرٹیکل ہے 10A جو کہ آئین میں بھی سب سے سپریم ہے, تحفظ, آزادی اور اس کا, تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ اس کی خلاف ورزی نہیں ہے یہ جو خود ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم نقطہ جس کا جواب دینا ہوگا وہ یہ تھا کہ خیبر پختونخوا کے جو چیف سیکرٹری تھے غلام دستگیر صاحب, ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ قیدی ہمیں ہینڈ اوور کیے گئے 26 جنوری 2012 کو. اب کورٹ کا سوال ان سے یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ جب یہ یہاں سے 6 جنوری کو, جیسے رائے صاحب بتا رہے ہیں 6 جنوری 2011 کو ان کا آرڈر لکھوایا گیا تھا, اس سے لے کر اس عرصے کے دوران یہ قیدی کہاں رہے ہیں؟ 1952 کے تحت جو کہا گیا تھا آرمی ایکٹ کے تحت ان کا ٹرائل ہوا نہیں ہوا, اور جو 4 قیدی مرے, اور وہ 4 قیدیوں میں بھی ایک انتہائی عام بات ہے کہ جب 3 قیدی مر چکے تو 2 جنوری 2012 کو, یعنی اس جنوری کے مہینے میں, جو ان کے وکیل تھے طارق اسد, انہوں نے ایک پیٹیشن کی کہ 3 قیدی مر چکے ہیں, ہمیں خدشہ ہے کہ میرے جو 3 موکلان بھائی ہیں وہ بھی نہ مارے جائیں. اور پھر اس پیٹیشن وہ وہاں موجود تھی, اور اس کے دوران 20 جنوری کو عبدالصبور کی لاش جو ہے وہ ایک پیٹرول پمپ سے دی گئی. تو یہ سوالیہ نشان نہ کافی سارے ہیں ایجنسی بلکہ نظام انصاف کی خامی پہ بھی. ایک تو ٹریٹمنٹ کا جو معاملہ ہے, آپ نے فرمایا کہ اس کا براہ راست تعلق نہیں ہے, لیکن کیس کے بارے میں جو سینٹیمنٹ ہے, اور آپ چونکہ وکیل ہیں خود سپریم کورٹ کے اندر پریکٹس کرتے ہیں, کورٹ کا جو موڈ ہے وہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے کہ کیس کو سوئنگ کرنے کے اندر. تو یہ تمام امیجز جو ہیں, یہ تمام ڈیبیٹ جو ہے, یہ کورٹ کے اوپر اثر انداز تو ہوگی. اس کی ذمہ داری کس کے پاس؟ ہاؤ ور دے کیپٹن؟ دونوں وزارات, محترمہ آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ اور میرے بھائی مجھے نظر آتے رہتے شکور صاحب سپریم کورٹ میں, مجھے اس بات سے بڑا صدمہ ہوا کہ انہوں نے ایک بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ ڈالرز کے لیے ہماری فوج یہ کام کرتی ہے, ہماری ایجنسی. ویری ویری شاکنگ فار می. بات یہ ہے کہ سوچنا چاہیے کہ کتنے بڑے انسٹیٹیوشن کو آپ ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں بائی میکنگ سچ اسٹیٹمنٹ. ہماری ISI کیا ڈالرز کے لیے یہ کام کرتے ہیں؟ اس پر میں فردر کمنٹ نہیں کروں گا. میں اپنا صدمے کا اظہار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے واسطے سوچیں, اور تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں کہ آپ ایک عظیم انسٹیٹیوشن کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں بائی میکنگ سچ اسٹیٹمنٹ. لیکن جنرل مشرف نے اپنی کتاب میں لکھ گئے ہیں نا جی, اور ایک تاریخ بھی ہے. میں عرض کرتا ہوں اس حوالے تاریخ سے, بھی ہے, اس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں. پرویز مشرف کے دور میں یہ واقعات ہوئے ہیں. میرے علم میں بہت ساری چیزیں, اس لیے میں بھی ایک شہید کا باپ ہوں. میرا بیٹا بھی مزار شریف میں شہید ہوا. اس پیریڈ میں بڑا بریلینٹ بچہ. افغانستان میں تھے جی, افغانستان میں.
बहरहाल वो एक सेपरेट इशू है, मैं उसमें अभी नहीं जाना चाहता। लेकिन इस वक्त पर्टिकुलरली एक मीडिया कैंपेन चल पड़ी है, डिस्क्रेडिट कर रहे हैं फ़ौज को, डिस्क्रेडिट कर रहे हैं हमारी एजेंसीज़ को। ये क्या, किसका एजेंडा प्रमोट कर रहे हैं? अगर आप इंसानी मुआशरे में आपकी ग्रीवेंसेस होती हैं, शिकायत होती हैं, उनको पर्टिकुलराइज करें और उन पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के ख़िलाफ़ आप जो भी कानून और आइन का रास्ता है वो इख्तियार करें। हमारी सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, आप वहाँ जाते हैं और मैं आई फील प्राउड ऑफ दिस इंडिपेंडेंट जुडिशरी। मैंने उस दिन कोर्ट के अंदर ये बात कही है और उन्होंने जो ऑर्डर पास किया है वो उनके जो लवाहिकीन हैं दे वर फुली सेटिस्फाइड। अब फर्दर लॉ विल टेक इट्स ऑन कोर्स। मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा, राजा साहब जो बात कर रहे हैं मैं ख़ुद को पूरी कोशिश करूँगा कि डिस्पैशनेट रख सकूँ चूँकि मेरे प्रोफेशन का ये तकाजा है। लेकिन राजा साहब ये बताइए कि जब इस तरह के हालात होंगे, जिन एजेंसीज़ की आप बात कर रहे हैं वो इस तरह लोगों को उठाएंगे और वो प्रूव भी होंगे, और फिर जो आप वहाँ पर वो बता रहे हैं जो सारी सूरत हाल, आखिर वो जवाब तो देना पड़ेगा उनको कि वो कब से कब तक कहाँ रहे हैं। तो ये क्या इस चीज़ को देखने की उन एजेंसियों को अपने कॉन्डक्ट को देखने की ज़रूरत नहीं है? क्या उनको ये समझ नहीं आ रही कि वो ये जो इक़दाम कर रहे हैं ये लोग आखिर देख रहे हैं? इंटरनेशनल मीडिया जिनके ये एलाए हैं, जिनके लिए इन्होंने वॉर ऑन टेरर की, वो भी आकर सबसे ज़्यादा इस इशू को उछालते हैं यहाँ पे। वो देखिए मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, मैंने जो रिप्लाई फाइल किया है वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, दैट इज़ ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द कोर्ट। और उस रिप्लाई में ये आंसर जो क्वेश्चन रेज कर रहे हैं मौजूद है। ठीक, चूंकि मैटर इज सब जुडिस। मैं ये ऑलवेज डिक्लाइन हथियार है कि बाकी अपनी मर्जी की बात करेंगे, लेकिन एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है उसके अंदर कि 1952 के आर्मी एक्ट के तहत आपने कहा था ट्रायल होगा। मैं अर्ज करता हूं जनाब, मैं अर्ज करता हूं तो वो ट्रायल क्यों शुरू नहीं हुआ? ये इनको तो आज़ादी हासिल है। आई कैन नॉट travel beyond the limits of law. I am a lawyer. I appear before the Supreme Court. इनको तो आज़ादी हासिल है, जो मर्जी बात करें। सर वो कह रहे हैं मैं रिप्लाई कर चुका हूं, डॉक्यूमेंट हो गया। लेकिन वो रिप्लाई पब्लिक डॉक्यूमेंट है, यू कैन गेट होल्ड ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। सर आप बता दीजिए, हम तो होल्ड कर लेंगे, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। मैंने आपकी रिप्लाई देखी, उसमें कोई जवाब नहीं है। मैंने जवाब दिया है, यहाँ पर रावी खामोश है। अब मुझसे सुप्रीम कोर्ट, चूंकि मैटर इज बिफोर सुप्रीम कोर्ट, मुझसे पूछें, वैसे राजा आई विल सेटिस्फाई द कोर्ट। बताता हूं, राजा साहब बज़ाहिर अभी तक की जो प्रोसीडिंग हुई है, राजा साहब और इनके मौकिलान जो हैं वो इससे तकरीबन अलग हो चुके हैं और अब मामला ऐसा लग रहा है कि वो बाद में बात आएगी। अभी फ़िलहाल हुकूमत जो है खैबर पख्तूनख्वा की वो जवाबदेह बन गई है और बड़े शौक से सुप्रीम कोर्ट के सामने फ़िलहाल तो ये सीन से हट के हैं। लेकिन ये जो आर्मी एक्ट की इन्होंने बात की थी, और मैं फिर इनसे बस अदब और एहतराम ये पूछना चाहूँगा कि वो 1, 1.5, 2 साल का अरसा गुजरने के बावजूद वो जो आर्मी और चीफ जस्टिस के उस पर राजा साहब को एतराज़ भी हुआ, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमने आपको कस्टडी दी थी उन लोगों की। ठीक,